بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. صدق اللہ العظیم. سورہ زمر آیت نمبر 36 اور 37 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: أليس الله بكاف عبده. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ انسان اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پرستش، اوروں کی بندگی، اوروں کی غلامی، اوروں کی اطاعت کرتا ہے. کیا اللہ اس کے لیے کافی نہیں؟ اوروں کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتا ہے، اوروں کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتا ہے، اوروں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتا ہے، اوروں کی نظر و نیاز مانتا ہے، اوروں کے دیے ہوئے نظام کو جو ہے اپنے اوپر لاگو کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کیا اللہ اس کے لیے کافی نہیں؟ اور کیا اللہ اپنے نبی کے لیے کافی نہیں؟ یہ قریش مکہ جو ہے اللہ کے علاوہ اپنے چھوٹے چھوٹے معبودوں سے آپ کو ڈرا رہے ہیں. اللہ آپ کے لیے کافی ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یہ کفار مکہ جو ہے سرکش بن کر، باغی بن کر آپ کے وہ مخالفت کر رہے ہیں. اللہ انہیں اسی طرف پھیر رہا ہے جس طرف یہ پھرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ. جسے اللہ ہدایت دے، اور ہدایت اسے دیتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام. کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں کہ اپنے سرکش اور باغی انسانوں کو اپنی گرفت میں لے لے؟ جب وہ گرفت میں لے گا تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں چھڑا نہیں سکے. وَلَئِنْ سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. قل، آپ کہہ دیجئے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ. مجھے بتاؤ کہ اگر تم جن معبودوں کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، انسانوں کو، فرشتوں کو، جنوں کو، انبیاء کو، شہداء کو، صلحاء کو، ان ارادنی اللہ بضر، اللہ اگر مجھے تکلیف دینا چاہے، حل ہن ممسکات و غر، کیا وہ حل ہن کاشفات و غر، کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، اگر اللہ میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کرنا چاہے، حل ہن ممسکات و رحمتی، کیا وہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ان کے اندر اتنی پاور ہے. قل، کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں. آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی. علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، من احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ. جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر سب سے جو ہے طاقتور ہو جائے، اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے. ومن احب ان یکون اغنی الناس فلیکن فی ید اللہ عز وجل اوفق منہ بما فی یدیہ. جو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، اس بات سے پسند کرتا ہے کہ وہ سب انسانوں سے غنی ہو جائے، تو جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ سمجھ لے کہ وہ زیادہ بہتر ہے جو کچھ انسان کے ہاتھ میں ہے. اور جو شخص پسند کرتا ہے ان یکون اکرم الناس، کہ وہ انسانوں میں باعزت ہو جائے، فلیتق اللہ، وہ اپنے آپ کو تقویٰ کی صفت سے آراستہ کرے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے اسی اللہ پر توکل کرتے ہیں. اے میری قوم کے لوگوں، آپ کہہ دیں
تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی کر رہا ہوں، تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا۔ من یأتیہ عذاب یخزیہ، کسے عذاب اپنی لپیٹ میں لیتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر وہ عذاب آتا ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں۔ اللہ سے دعا ہمیں سچا مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔